السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء آیت 135 یعنی 135 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، کونو ہو جو، کیا ہو جاؤ، قوامین، قوام واحد ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، مراد کثرت عددی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد استحکام فی الشہادہ کی تاکید مقصود ہے۔ آسان لفظوں میں کہہ دوں، مراد ہے کہ شہادت دو تو خوب مستحکم ہو کر، مضبوطی سے، قوامینا، قائم رہنے والے، محافظ، کس پر؟ بالقسط، انصاف پر۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے والے ہو جاؤ، شہداء، اور گواہی دینے والے بھی، کس کے لیے؟ للہ، بڑا خوبصورت انداز ہے قرآن کریم کا، اللہ تعالی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ۔ اور پھر وضاحت کر دی، ولو، اگرچہ وہ جو گواہی ہے، علی انفسکم، علی اوپر یا خلاف، انفسکم اپنے نفس کے، اگرچہ وہ گواہی یعنی چاہے گواہی دینا پڑے تمہیں اپنے نفسوں کے خلاف، اول والدین، یا والدین کے خلاف، والاقربین، اقرب آپ جانتے ہیں قریب جیسے لفظ ہوتے ہیں نا، قریب رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دیکھو کتنے واضح انداز میں فرمایا کہ چاہے گواہی دینا پڑے تمہیں اپنے نفسوں کے خلاف یا اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف، این یکن، اگر وہ ہوں، غنین، غنی، امیر، پیسے والے، کسی عہدے والے، او فقیرن، یا وہ فقیر ہوں، غریب ہوں، جن کے پاس کچھ نہ ہو، فاللہ، پس اللہ تعالی، اولا، زیادہ خیر خواہ ہے۔ یہ بھی دیکھیں اس میں تفضیل ہے نا، مبالغہ کا صیغہ ہے، اولا کا معنی ہوتا ہے بہتر یا زیادہ حقدار، زیادہ قریب، مہربان، شفقت والا، ولی اس کا مصدر ہے، معنی ہوتا ہے نزدیک ہونا، بغیر فاصلے کے، پیچھے پیچھے جانا۔ اولا زیادہ خواہ ہے، بہما، ہما کہ دیکھیں دونوں غنی اور فقیر دونوں کی طرف اشارہ ہے نا، یہ تثنیہ کا ضمیر، زیادہ خواہ ہے ان کا کون؟ ربی کریم۔ این یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، جس کے خلاف گواہی دینے جا رہے ہو، خواہ وہ دولت مند ہو یا فقیر ہو، پس اللہ زیادہ خیر خواہ ہے ان دونوں کا، یعنی فقیر کا بھی اور غنی کا بھی۔ فلا، پس نہ، تتبعو، پیچھے چلو، اتباع کرو، نہ پیچھے پیچھے چلو، کس کے؟ ہوا، خواہش نفس کے، اپنے حوث کے، خواہش نفس کے، ان کے تعدلو، عدل نہ کر سکو۔ تعدلو کا معنی ہوتا ہے کہ تم عدل کرو۔ فلا تتبعوا الہوا ان تعدلو، تو نہ پیروی کرو خواہش نفس کی، تو انصاف کرنے میں خواہش نفس کی پیروی نہ کرو۔ بتایا جا رہا ہے کہ تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو چھوڑ نہیں دینا۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر، تلوو ہوتے لوا یلوی، گھما پھرا کر بات کرنا، لیون اس کا مصدر ہے موڑنا یا ٹال مٹول کرنا۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر گھما پھرا کر گواہی دو گے، او یا تُعْرِضُوا، اعراض کرنا، منہ موڑنا، یہ آپ جانتے ہو، تُعْرِضُوا تم اعراض کرو گے، تم بچو گے، یعنی گریز کرو گے
تو فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی کانا ہے بما اس سے جو یا بسبب تعملون تم کرتے ہو، یعنی جو بھی عمل تم کرتے ہو، خبیرا فعیل کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، باخبر ہے، بہت زیادہ جانتا ہے۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ موڑو تو بے شک اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے، خبردار ہے۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، آمنو ایمان لاؤ، کس پر؟ باللہ اللہ تعالی پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والکتاب اور کتاب پر، الذی جو نزل علی رسولہ جو نازل کی اپنے رسول پر، یعنی جو کتاب نازل کی ہے قرآن کریم اپنے رسول پر، اور والکتاب اور جو کتابیں ہیں، الذی جو انزل من قبل جو اس قرآن کریم سے قبل نازل ہوئیں ان پر بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، والکتاب الذی انزل من قبل قرآن کریم پہ بھی، اور جو کتابیں اس قرآن کریم سے پہلے نازل کی گئی تھیں سب پر ایمان لاؤ، سب پر ایمان لاؤ۔ وَمَن یکفر اور جو کوئی انکار کرے، کفر کرے، منہ موڑے، باللہ اللہ تعالی سے، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں سے، وکتبہ اور اس کی کتابوں سے، ورسلہ اور اس کے رسولوں سے، پیغمبروں سے، یہی کہ ضمیر راجع ہو رہی ہے اللہ کی طرف، والیوم الآخر اور روز قیامت سے۔ وَمَن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر اور جو کفر کرے اللہ کے ساتھ یا انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت کے ساتھ، فقد تو تحقیق، ضل وہ گمراہ ہوا، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں، تو وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور نکل گیا۔ وضاحت جان لیتے ہیں اور پچھلی آیات کا جو ہم نے پڑھا تھا اس کا تھوڑا سا اعادہ کر لیتے ہیں۔ مفہوم جیسے مانگنے کا طریقہ تھا، اس میں دیکھیے انسان کے اپنی کوتاہ نظری اور کم ہمتی ہے کہ وہ بارگاہ رب العالمین سے صرف دولت، شہرت، عزت، وجاہت کا ہی سوال کر کے رہ جائے، ورنہ اس کریم، رحیم اور وہاب کی جناب سے تو جو مانگا جائے وہ ملتا ہے۔ انسان فقط فنا ہونے والی نعمتوں کے سوال پر کیوں اکتفا کرے؟ کیوں نہ اللہ کی محبت کا جام رنگین مانگے اور اس کی رضا کے لیے دامنے طلب پھیلائے؟ جب دینے والا بخیل نہیں تو مانگنے والا مانگنے میں کیوں بخل کرے؟ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ یہ بتانے کا مدعا یعنی ریپیٹ کرنے کا مدعا یہ ہے کہ آپ اپنے مانگنے کے انداز پر دیکھیے، نظر ڈالیے کہ کیسے آپ مانگتے ہیں۔ کیا فنا ہونے والی خالی چیزوں پہ ہی نظر ہے، یا وہ جو اتنی بڑی ذات ہے اس سے دنیا اور آخرت بھی مانگتے ہیں؟ اگر دونوں مانگتے ہیں وہ دونوں دے گا، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوگی اور کامیابیاں ہمارا مقدر ہو جائیں گی۔ ان آیات میں
دیکھیں پہلے زوجین یتیم بچوں اور بچیوں کے حقوق کا ذکر چلا آیا ہے نا، تو اس میں کبھی عدالت تک جانے کی نوبت بھی آ جاتی ہے، تو وہاں فیصلے گواہوں کی گواہی سے کیے جاتے ہیں نا۔ اگر گواہ سچی گواہی نہ دے تو حقدار کی حق تلفی ہو جاتی ہے، اور ظلم جس کی انسداد کے لیے ختم کرنے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکایا گیا ہے، اس کو الٹا قانون کا سہارا مل جاتا ہے۔ اس لیے گواہوں کی سچی گواہی جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، تو حکم دیا جا رہا ہے سچی گواہی دینے کا، اور ان تمام امور کو جو سچی گواہی دینے سے انسان کو روکتے ہیں، مثلا اپنا ذاتی فائدہ ہے، ماں باپ کا پاس ہوتا ہے، قریبی رشتہ داروں کی رعایت وغیرہ، تو یہ سارا ذکر کر کے ان کو خاطر میں نہ لانے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ یہ تو چیزیں ٹھہری رشتوں کا، لیکن ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جس کے سبب انسان سچ بولنے سے رک جاتا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ گواہی دو، چاہے وہ امیر ہو، اور ہو جاتا ہے نا کبھی کوئی امیر بھی سامنے ہوتا ہے، امیر کبیر ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی مسکین کی مسکنت اور غربت کا احساس انسان کے دل میں رحم اور شفقت کے جذبات ابھارتا ہے، اور اس غریب کے خلاف سچی بات کہنے سے بندہ ہچکچاتا ہے کہ اس سے غریب کو نقصان نہ پہنچے۔ انسانی نفسیات کا کتنا دقیق محاسبہ ہے کہ کوئی امیر ہے کتنا ہی دولت مند ہے، لیکن سچ کے معاملے میں نہیں۔ گواہی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ فرمایا عدالت میں کھڑے ہو کر ان سارے احساسات کو دل سے نکال دو اور بڑی سچائی کے ساتھ گواہی دو۔ فاللہ اولا بہما، کتنا پیارا جملہ ہے، یعنی تم کسی کی خیر خواہی بھلا کیا کرو گے، تم اپنے بس رب کا حکم مانو، تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ خود اس امیر کا بھی اس غریب کا خیر خواہ ہے۔ اور ابتدائی لفظ دیکھیں، شہداء للہ، کتنا پرشکو اور اثر آفرین انداز ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ تم کسی انسان کے لیے گواہی دے رہے ہو اور جو تمہارے دل میں آئے کہہ دیا تو تمہارا یعنی کوئی کیا بگاڑ لے گا، نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں۔ یہ گواہی کسی انسان کے لیے نہیں بلکہ رب کریم کے لیے۔ اب خود سوچئے آپ، کیا فرمایا، خود سوچ لو ہے انسان، کیا تم اس کو ناراض کرنے کی ہمت رکھتے ہو؟ سبحان اللہ، کیا انداز ہے، کیا خوبصورت کلام ہے کریم رب کا۔ ایک اور بات فرمایا کہ سچی گواہی دیتے ہوئے نا کلیئر ورڈ بولا کرو، ہیر پھیر کر کے نہیں، یعنی جو بات غیر اہم تھی اس پر تو بڑا زور دیا، اور جو بات اہم ہوئی اس کو پی گئے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ایک حدیث طیبہ سن لیتے ہیں۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ قبیلہ قریش کی ایک عورت نے چوری کی تو اس کے خاندان والوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کے لیے کہا۔ حضرت اسامہ بن زید نے سفارش کی تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پھر کھڑے ہو گئے محبوب کریم، پھر خطبہ ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کیا کہ جب ان میں سے کوئی معزز شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ اللہ عز و جل کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کر لیتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ بحوالہ بخاری شریف۔ کتنا خوبصورت انداز ہے۔ اگر اس طرح چلا جاتا نا تو ہمارے معاشروں کا رنگ دیکھیں کیسا ہوتا۔ ذرا ماضی میں تو جھانکیے، انصاف کے جب صحیح تقاضے پورے کیے گئے کتنا امن تھا، کتنا سکون تھا، کوئی کسی کی چیز لے تک نہیں سکتا تھا۔ حضرت عمر جیسی ہستی تقریباً یعنی آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر ان کا قبضہ تھا، لیکن
ایک شرٹ کے معاملہ آیا، پورا واقعہ بھی ایک سنا دیتی ہوں۔ صحابہ کرام تھے تو ان کے ذہن میں آیا کہ بڑے بڑے سفیر آتے ہیں، مختلف ممالک کے حکمران آتے ہیں، رابط ہوتے ہیں، تو ہمارے جو سربراہ ہیں حضرت عمر فاروق، ان کا لباس بھی وہی بوسیدہ، اس کے اوپر بھی اتنے زیادہ پیوند لگے ہوئے ہیں، تو بہتر نہیں ہے کہ کوئی اچھا سا لباس پہنے؟ چلے پہلے تو نہیں اتنے تھے، ابھی تو رزق کی فراوانی ہے، اب کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ سیدھے منہ آ کے بات کرتے یا کہتے، حضرت عمر فاروق سے ڈرتے تھے۔ اب انہوں نے کہا کیا معاملہ کیا جائے؟ کہا حضرت علی المرتضیٰ کو فرماتے ہیں، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ کا بہت زیادہ ادب کرتے ہیں حضرت عمر فاروق، ان کی بات بھی مانتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ سے جب یہ بات کی گئی رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے فوراً فرمایا کہ نہیں، میں نہیں کہہ سکتا، آپ حضرت اما عائشہ صدیقہ جو سب مومنین کی ماں ہیں ان سے ذرا جا کے کہیے، ان سے سارے مل کے درخواست کرتے ہیں۔ دیکھو کتنا محبتوں کا اور کتنا ان لوگوں کے اندر احترام تھا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ کے پاس سب گئے، تو یہ معاملہ سب نے جب پیش کیا تو اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ کی بات بھی درست ہے، چلے میں بات کر کے دیکھتی ہوں۔ تو پھر حضرت عمر سے بات کی گئی۔ حضرت عمر نے جو بات جواب دی اس کا مفہوم یہ تھا کہ کل قیامت والے دن میں اس کا جواب کیا دوں گا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس تھا میں اس سے بہتر لباس پہنوں؟ نہیں، اگر یہ بات ہے تو مجھے آپ اجازت دے دیجیے، میں پہن لوں گا۔ اما عائشہ صدیقہ خاموش ہو گئی، فرمایا عمر حق پہ ہے۔ اور پھر جب ایک دفعہ ان کے بیٹے نے کہا آپ کا قد لمبا ہے، ایک ایک قمیص آئی تھی نا سب کے حصے میں، ایک ایک کپڑا ہی جیسے کہہ سکتے ہیں حصے میں آیا تھا مال غنیمت میں سے، تو ان کے بیٹے نے کہا بابا جان آپ فل سوٹ سلوا لیجیے، آپ کا قد لمبا ہے۔ تو جب بہترین سوٹ بنا تو وہاں کی عوام بھی اٹھ کے کھڑی ہو گئی کہ ہمارے پاس تو یہ ہے اور آپ کے پاس اتنا بہترین جوڑا۔ حضرت عمر دیکھیے یہ عدالت تک یہ بات پہنچ گئی۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا میں تو بادشاہ ہوں جی، تم کون ہوتے ہو؟ نہیں، پھر باقاعدہ جب سارا بات کھلی تو بتائیے میرے بیٹے نے مجھے تحفتاً دیا ہے۔ یہ تھے انصاف کے جو رولز تھے، اور وہ جو رسول اللہ کے تربیت یافتہ تھے، یہی تو وجہ تھی وہاں سارے لوگ بڑے مطمئن زندگی بسر کر رہے تھے۔ اور دوسری آیت میں بتایا گیا کہ اے ایمان والو ایمان پر قائم رہو۔ آپ جانتے ہو کہ اسلام قبول کرنے کے بعد انسان کو بڑے کھٹن مراحل سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ مومن تو وہی ہے نا جو بڑی پامردی سے کسی خطرے کسی وسوسے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بس ایک کامیابی کی طرف، اللہ کی رسول کی رضا کی طرف ایسے قدم بڑھاتا چلا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ نہیں کہ زبان سے تو کہو ہم تو بڑے مومن ہیں جی لیکن عمل اس کے خلاف ہے، نہیں۔ فرمایا اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اپنے حسن عمل سے اس کی تصدیق بھی کرو، اپنے حسن عمل سے اس کی تصدیق بھی کرو، دیکھنے میں بھی، لباس میں بھی، انداز میں بھی مسلمان لگتے ہو۔ یہ نہیں بتانا پڑے کہ میں مسلمان ہوں، آپ کا حلیہ بتائے کہ آپ مسلمان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو۔ حضرت امام محمد ان کا مقابلہ تھا، وہ کہیں جا رہے تھے، دہریوں کے ساتھ مقابلہ تھا، وہ کہیں جا رہے تھے، تو جب ان لوگوں نے دور سے دیکھا نا حلیہ، خوبصورت حلیہ، امامہ شریف، داڑھی اور خوبصورت لباس اور چمکتا چہرہ، تو دور سے دیکھ کے کہنے لگے ہمیں تو یہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ الفاظ درست نہیں، لیکن ان کے الفاظ، انہوں نے کہا چھوٹے محمد کی یہ شان ہے تو بڑے محمد کا عالم کیا ہوگا، اور بیشتر اس کی کہ مقابلہ ہوتا انہوں نے لا الہ پڑھ لی تھی۔ اور آج ہمارے معاشرے میں لڑکیاں لڑکے آپ دیکھیں کہاں جا رہے، وہ ٹک ٹاک پہ، پہلے لوگ چیزیں چھپاتے تھے، اب تو یہ کھلم کھلا، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں،
اور ادھر جب ہم لوگ بیرونی ممالک میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں یہ مسلمان ہیں بھی یہ نہیں، خالی خانہ پوری ہوئی ہوئی ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں جی، نہیں، کہا کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، اور کن کن چیزوں پر، وہ ساری ڈیٹیل یہاں پہ موجود ہے۔ جو مانتا ہو اللہ کو تو لگنا تو چاہیے نا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اس کا موتی ہے، جہاں رب چاہے وہاں میں موجود ہونا چاہیے۔ پھر کہا کہ ایمان لو کس پر جی؟ رسولوں پر، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مکمل طور پر عمل کرنا چاہیے، جانچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہا کتابوں پر بھی، اور اسپیشلی قرآن کریم پر ایمان لو۔ اس دور میں تو قرآن کریم پہ ہی ایمان لانا ضروری ہے نا۔ تو یاد رکھیں کہ قیامت والے دن قرآن کریم بھی شکایت کرے گا رب کریم سے، اور رسول اللہ بھی سامنے ہوں گے۔ ذرا امیجن تو کیجیے جب قرآن کریم کہہ رہا ہوگا کہ مولا کریمہ کہ تیرے محبوب کی امتیوں نے میرے ساتھ کیا کیا، میں کچھ اور کہتا تھا، یہ گھروں میں بھی میرے خلاف، عدالتوں میں بھی میرے خلاف، شادی بیاہوں پہ میرے خلاف، بچوں کی پیدائش، ہر چیز میں یہ میرے خلاف عمل کرتے تھے، تو پھر کیا جواب دو گے؟ یہ حدیث طیبہ میں بھی واضح طور پہ ہے، اور میں نے آپ کو اس کے بارے میں بہت سارے دروس دیے ہوئے بھی ہیں۔ جب قرآن کریم شکایت کر رہا ہوگا تو بتائیے آپ لوگ کیا کرو گے؟ آج موقع ہے، سنبھل جائیے، اپنے انداز مسلمانوں جیسے کریں، خوف خدا دل میں لائیں، یہ جو سازشیں، یہ جو لڑائیاں، ان سے باہر نکلیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، ایمان والے بن جاؤ، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان والوں کے گھر پیدا فرمایا، رسول اللہ کا امتی پیدا کیا، آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایمان تو ہے، بس پالش کرنے کی دیر ہے، یعنی تربیت کی حاجت ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ خود بھی قرآن کریم سنا کریں گے، دوسروں کو بھی دعوت دیں گے، ایک دوسرے سے کوسچن کیا کریں کہ ہم نے تو وہاں سے یہ سنا تھا، کیا آپ نے سنا؟ اگلے بندے نے سنا ہوگا تو ذرا اچھی ڈسکشن ہو جائے گی، اگر نہیں ہوگا تو اس کے اندر ایک خوبصورت انداز آئے گا، کیوں نہ میں خود بھی سنوں، اور جو سنانے والا ہوگا اس کا اپنا پکا ہو جائے گا۔ بہت محنت کی جا رہی ہے میرے بچوں، اللہ کی توفیق سے، کوئی لکھ رہا ہے، کوئی فارورڈ کر رہا ہے، کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، تو میرے بچوں اس کی قدر کیجیے، قدر کیجیے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ ڈیلی کے لحاظ سے اپنا بھی محاسبہ کریں گے اور دیکھیں کہ ہم نے کتنوں تک یہ پہنچایا، کیونکہ رسول اللہ کا حکم ہے نا، جو مجھ سے سنو دوسروں تک پہنچاؤ۔ کون بھلا لبیک کہتے؟